بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر ہمارے گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر رینگتی نظر آتی ہیں۔ اگرچہ اس کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں، مگر گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ اسے دیکھ کر کراہیت ضرور محسوس کرتے ہیں۔ سائنسی حوالے سے چھپکلی اس لیے زہریلی نہیں ہوتی کیونکہ یہ کسی کو کاٹتی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چھپکلی ہے جو گھروں میں پائی جاتی ہے۔ چھپکلیوں کی ایسی اقسام بھی ہیں جن کا سائز مگرمچھ جتنا ہوتا ہے اور وہ پورا انسان بھی نگل لیتی ہیں۔ بعض چھپکلیاں اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ وہ جسے کاٹے اس کی فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ آج تک کوئی ایسا واقعہ نوٹ نہیں کیا گیا جس میں کسی گھریلو چھپکلی نے کسی کو کاٹا ہو اور اس کی موت واقع ہو گئی ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر یہ کسی کے کھانے میں گر جائے تو پورے گھرانے کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں جن میں کچھ لوگ تو جان سے چلے گئے جبکہ کچھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تمام مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا بہت ثواب کا کام ہے، اور اگر اسے مارا نہ بھی جائے تو گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے کیونکہ اس کی موجودگی منحوسیت قرار دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم شرعی طور پر دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں کئی جگہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس واقعہ کا ذکر انسان، حیوان، چرند پرند، جن سب میں ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان واقعہ کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کے حق بجانے کہا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام چھوٹے بڑے پرندے جانور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی ڈال کر آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے۔ صرف چھپکلی ہی تھی کہ جو آگ پر پھونک مار کر اسے بھڑکانے کی کوشش کرتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عربی زبان میں چھپکلی کو برزخ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ برزخ سے مراد گرگٹ لیتے ہیں جبکہ جمہور علماء نے اسے چھپکلی ہی کہا ہے۔ چھپکلی کے بارے میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الحدیث الانبیاء۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برزخ کو مارنے کا حکم دیا ہے اور اسے فاسق قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الاسلام۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ غلام عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ اس کے گھر میں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی پھونک مار کر آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتی تھی۔ اور بہت ساری روایات میں چھپکلی کو مارنا جائز ہے مگر اسے جلانا جائز نہیں ہے کیونکہ اسلام میں کسی بھی ذی روح چیز کو جلانا ناجائز اور مکروہ ہے۔ چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارنا زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، اس کے مقابلے میں جو اسے دوسری یا تیسری ضرب پر مارتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت کردہ حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب پر مارا تو اسے اتنی نیکیاں ملیں گی، اور جس نے اسے دوسری یا تیسری ضرب میں مارا تو اسے پہلے سے کم نیکیاں ملیں گی۔ پہلی دفعہ مارنے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے تاکہ لوگ اسے مارنے میں پہل کریں اور مذکورہ نیکیاں حاصل کریں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ پہلی دفعہ ہی اس کو مارنے سے تکلیف نہ ہو اور اسے تڑپا تڑپا کر نہ مارا جائے۔ چھپکلی اگرچہ موذی جانور ہے مگر پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تڑپا تڑپا کر مارنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے پہلی بار میں مارنے پر زیادہ فضیلت ہے۔ شیخ صالح الحسنین فرماتے ہیں برزخ کا مارنا سنت ہے اور اس میں اجر عظیم ہے۔ چھپکلی کو مارنا اس کا فاسق اور موذی ہونا ہے، جبکہ چھپکلی ایذا دینے والی مخلوق ہے اور ایذا دینے والی مخلوق کو اسلام مارنے کا حکم دیتا ہے تاکہ انسان کو اس کے ایذا سے بچایا جا سکے۔ اگر کھانا ڈھانپ کر نہ رکھا ہو تو یہ کھانے میں اپنا لعاب ڈال سکتی ہے یا کھانا جھوٹا کر سکتی ہے۔ اس سے کھانے میں زہریلے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور ایسا کھانا کھانے سے انسانی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کا اساسی قاعدہ ہے کہ ضرر کو زائل کیا جائے، چنانچہ اس حکمت کے پیش نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سانپ اور بچھو کو نماز میں بھی مار ڈالو۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ انہیں زہریلی ادویات سے بھی مارا جا سکتا ہے اور گھروں میں سپرے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جیسے سانپ اور بچھو کی فطرت ڈنک مارنا ہے، اس طرح چھپکلی کی فطرت بھی پہلے ایمان کی عداوت اور اس کے ساتھ بغض ہے، مگر اس کو مارنے کا حکم انسان کو نقصان پہنچانا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ پیارے دوستو، چھپکلی کو مارنا سنت ہے۔ 1 ضرب میں ماریں گے تو زیادہ ثواب ہے، 2 ضرب میں ماریں گے تو کم، اور اگر 3 میں ماریں گے تو اس سے بھی کم۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔